خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر ملائکہ نے کی۔ اس تعمیر کے بعد حضرت آدم جب زمین پر تشریف لائے تو اس کے بعد دوسری تعمیر حضرت آدم نے کی۔ کعبے کو دور جہالت کے اندر بھی بہت زیادہ اہمیت اور عزت حاصل تھی۔ دور جہالت میں بھی لوگ یعنی اسلام سے قبل لوگ کعبہ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کے غلاف کو بھی بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ بنایا کرتے تھے۔ جب حضرت آدم نے اس کی دوسری بار زمین پر آنے کے وقت تشکیل دی، اس کی تعمیر کی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام سے مکہ واپس آئے تو حضرت اسماعیل کی عمر 30 سال تھی۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اللہ کا حکم سنایا۔ انہوں نے ایک ٹیلا کھودا جس کی بنیادیں نیچے سے تھیں۔ اس بنیادوں پر انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ ٹیلا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو دکھایا۔ جب انہوں نے یہ ٹیلا کھودا تو پرانے گھر کی بنیادیں نظر آئیں جس پر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ اسی طرح حجر اسود حضرت ابراہیم کے ساتھ جنت سے اتارا گیا۔ حجر اسود جہاں نصب ہے یعنی کعبہ کے اطراف میں، وہاں سے ہم طواف کا آغاز کرتے ہیں۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب اس کی تعمیر کی تو ساتھ ہی ساتھ غلاف کعبہ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اور پھر اس پر سب سے پہلی مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے غلاف کعبہ چڑھایا کعبہ پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے مطابق حمیری قوم کا بادشاہ طوبہ وہ شخص تھا جس نے غلاف کعبہ پر پورا غلاف چڑھایا اور غلاف کعبہ کے لیے مختلف جگہ سے قیمتی کپڑا لیا۔ غلاف کعبہ کا سب سے پہلا رنگ بھورا رنگ تھا، گہرا بھورا رنگ تھا۔ اسی سے روایت ہے کہ خانہ کعبہ میں پہلی مرتبہ دروازہ بھی اسی بادشاہ نے لگوایا تھا۔ جہاں تک غلاف کعبہ کے رنگوں کی بات ہے تو اب سے لے کر اب تک خانہ کعبہ کے غلاف کے رنگوں کی تعداد 7 رہی ہے، جس کے اندر بھورا، سرخ، زرد، سنہری، سفید، سرخ اور کالا اور سبز شامل ہیں۔ لیکن سیاہ رنگ سب سے زیادہ عرصے تک غلاف کعبہ پر قائم رہا ہے۔ پہلے دور قدیم میں ایک بنیادی رنگ اور دوسرا اس کی تعظیم و آرائش کے لیے 2 رنگوں کا استعمال بھی رہا ہے۔ اسلام کے بعد سیاہ کپڑے کے اوپر سنہری رنگ کی قرآنی آیتیں اس کی تعظیم و آرائش کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ اسلام کے بعد کی بات ہے، دور اسلام کے بعد۔ غلاف کعبہ کے لیے خالص ریشمی کپڑے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ خالص ریشمی کپڑا اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اس کو اٹھانا عام بندے کی بات نہیں ہے۔ یہ خالص ریشمی کپڑا غلاف کعبہ کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور اس کا وزن بھی اچھا خاصا ہوتا ہے۔ آج ہم غلاف کعبہ کو سال میں ایک بار تبدیل کرتے ہیں، لیکن پچھلے دور میں یا دور قدیم میں ہم غلاف کعبہ کو ایک سال میں 3 مرتبہ بھی تبدیل کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور اکرم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تو انہوں نے غلاف کعبہ کا کپڑا نہیں بدلا بلکہ وہی کپڑا چڑھا رہنے دیا۔ لیکن کچھ دور بعد ایک عجیب واقعہ پیش ہوا۔ ایک عورت کعبہ کو عود و عنبر سے تر کر رہی تھی کہ اچانک آگ پڑی اور آگ کی وجہ سے تیز ہوا کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ جب آگ لگی تو غلاف کعبہ میں آگ لگنے کی وجہ سے پھر حضرت محمد نے پہلی مرتبہ
یمن کا تیار کیا ہوا سیاہ رنگ کا غلاف کعبہ کعبہ پر چڑھایا۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا۔ اس کے بعد غلاف کعبہ کو سال میں 3 مرتبہ تبدیل کیا جانے لگا، ایک 10 محرم کو، دوسرا عید الفطر کو اور تیسرا حج کے موقع پر۔ اس کے بعد غلاف کعبہ چڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت محمد کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے سفید رنگ کا غلاف کعبہ تیار کروایا، جسے کباتی کا نام دیا جاتا تھا۔ اس غلاف کعبہ کو مصر سے تیار کروایا جاتا تھا، مصر سے تیار ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی سال میں 2 مرتبہ تبدیل کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد فاطمی دور میں زرد رنگ کا غلاف کعبہ تیار کیا جانے لگا، جس پر سبز ریشم اور زرد ریشم سے اس کی تزئین و آرائش کرائی جاتی تھی، جو اب تک چلا آ رہا ہے۔ اب سعودی عرب میں ایک فیکٹری بنا دی گئی ہے جس کے اندر غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے اور وہیں اس کا ریشم تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد سونے کے پانی سے سنہرے حروف لکھے جاتے ہیں، اور جو اس کی قرآنی آیتیں ہیں وہ ریشم کے دھاگے سے ایک اسپیشل فیکٹری کے اندر تیار کیے جاتی ہیں۔ غلاف کعبہ کا اندرونی حصہ سبز اور سفید رنگ سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ خالص ریشمی کپڑا ہوتا ہے جو خاصا وزنی ہوتا ہے۔ اس کی غلاف کعبہ کی تبدیلی یوم عرفہ کو عمل میں لائی جاتی ہے۔ یوم عرفہ کو جب نیا غلاف کعبہ کے اوپر چڑھایا جاتا ہے تو پرانے غلاف کو یا تو سعودی عرب کے میوزیم میں رکھ دیا جاتا ہے، یا تو پھر دوسری مسلمان ملک کو تحفے کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ تھی غلاف کعبہ کی تاریخ اور اس کے رنگوں کے مبنی ویڈیو، یعنی کس کس نے بنایا، کون سے رنگ استعمال ہوتے تھے پہلے، اور اس کی جو تبدیلی ہے وہ کتنی مرتبہ ہوتی تھی۔ اب رہی بات کہ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہی کیوں ہے۔ ایک تو کالا اس لیے ہے تاکہ ہم زیادہ دیر تک اس کا دیدار کر سکیں، اس پر زیادہ دیر تک نظر جمائے رکھیں۔ دوسرا کالا رنگ اس لیے بھی ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو چھپا لے۔ ہم جب کعبہ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ ہمارے گناہ کعبہ سمیٹ لے اپنے اندر، ہمارے گناہوں سے پاک ہو جائیں، ہم گناہ سمیٹ لے۔ کالا رنگ جذب کرتا ہے روشنی کو، گناہوں کو۔ کالا رنگ ہمارے گناہوں کو جذب کر لے اور ہمیں پاک کر دے، اس لیے ہمیں ارمین کے اندر سفید رنگ کا لباس پہنایا جاتا ہے جسے احرام کہتے ہیں۔ مردوں کو خاص طور پر سفید رنگ کا احرام پہنایا جاتا ہے تاکہ جو ہمارے گناہ ہیں وہ یہ کعبہ سمیٹ لے اور ہمیں پاک کر دے اور ہم سفید ہو جائیں۔ کعبے کو کالا رنگ اس لیے بھی دیا جاتا ہے تاکہ یہ مرکز رہے۔ کالا رنگ کے اندر ایک ایسی بات ہے جو آنکھوں کو مرکز بنا دیتی ہے۔ کالے رنگ غلاف کے اوپر اس لیے بھی چڑھایا جاتا ہے کہ یہ مرکز ہے۔ مرکز کو ہمیشہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ایک اچھے رنگ سے، ایک گہرے رنگ سے۔ کعبہ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے غلاف کعبہ کو ہم نے کالے رنگ کا بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی، آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی جو آپ کو پہلے نہیں تھی، یا آپ کی انفارمیشن کے اندر اضافہ ہوا ہوگا۔